بچے سے کہہ رہے ہیں ڈانس کر کے دکھا بیٹا، ڈانس کر کے دکھا. وہ بچہ گانے کی آواز پر تھرکتا ہے، ڈانس کرتا ہے، اور لوگ اس کو فخر میں دوسروں کو دکھاتے آؤ ہمارا بچہ دیکھو ڈانس کر رہا ہے. تمہیں معلوم نہیں اس بچے کے پیچھے پیچھے شیطان بھی رقص کرتا ہے. جیسے ہی کوئی ڈانس کرتا ہے بزرگوں نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ چمٹ کر کے اس کے جسم کے ساتھ ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے. تم اپنے بچوں کو شیطان کی گود میں ڈال کر ہنس رہے ہو. اور پھر پہلے جملے بچوں کو کیا سکھائے جاتے ہیں؟ اس کو گالی دے دے بیٹا، اس کو گالی دے دے. گالی اگر بچہ دے دیتا ہے تو ان کو لگتا ہے مصری کی ڈلی ہے. میرے عزیزو، اخلاق کی تباہی و بربادی ہم نے بچپن سے شروع کر دی. اسی لیے شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا. ہوتا ہے ایسے، زمین میں آپ نے ادرک بویا ہے اور امید کیا لگا کے بیٹھیں گے گنے کی فصل آ رہی ہے. ارے ادرک کی آئے گی، گنے کی نہیں آئے گی. بچے کو پورا ماڈرن کلچر میں شروع سے پالا اور جوان ہونے میں سوچتے ہیں یہ غلام حسین بننا چاہیے، غریب نواز کے اس کے اندر اخلاق آ جائیں. کہاں سے آئیں گے؟ تم نے اس کو جو چیز تربیت میں دی. اچھا تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے جانتے ہیں؟ بچہ جیسی ماں کے پیٹ میں آ گیا حمل میں، 3 مہینے کا حمل نہیں ہوتا، جب سے ہی آپ کو تربیت شروع کر دینا چاہیے. جب سے ہی تربیت شروع کرو. مصر میں میں نے دیکھا ایک گھر بنائے ہیں، وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں لیکن کام اچھا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. حاملہ عورتیں جتنی بھی ہیں شہر کی وہ وہاں چلی جاتی ہیں، صبح سے شام تک وہ قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے اس گھر میں. اور وہاں پر اولیاء کاملین اور جو ہماری امت کے اسلام کی بڑی بڑی خواتین ان کی سیرتیں وہاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں. دن پورا وہ حاملہ عورت وہاں گزار کر کے آتی ہے. 6 مہینے تک اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں. کچھ اچھے گھروں والے چھٹی دیتے ہیں حاملہ عورت کو کہ جا اس کو دارالحامل یا حبلہ ایسے کچھ نام ہے اس کا، کہ اس گھر پہ جاتی ہیں عورتیں. وہ ایک پورا بنایا ہوا ہے، ایک تنظیم نے بنا کر کے رکھا ہے ایسا گھر کہ حاملہ عورتیں یہاں آئیں، دن پورا گزارے، قرآن کی تلاوت سنیں، نعتیں سنیں اور سیرت اولیاء کی سنیں، شام میں چلی جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا گیا ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ حمل کے دوران جو کرتی تھی وہ سب بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے، سب بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے. ہم نے سنا ہے تاریخ میں حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی ولادت ہوئی آپ مدرسے کو آپ کو بھیجا گیا چھوٹی عمر میں، استاد نے قرآن شروع سے پڑھانا چاہا تو حضرت غوث پاک نے سبحان الذی اسری بعبدہ 15ویں پارے سے پڑھنا شروع کیا. استاد نے کہا میں شروع سے الف لام میم سے پڑھا رہا ہوں. تو غوث پاک نے فرمایا 15 پارے تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے، سن لیے تھے. یہ روایت حضرت بابا فرید الدین کے متعلق بھی سنائی جاتی ہے. لیکن یہ بات مجھے یہاں کہنا ہے، عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت حمل کے دوران سے شروع کرنی چاہیے. اب جو حاملہ عورتیں ہیں ہم ان سے کیا کیا کروا رہے ہیں. یہاں ہمارے ہاں رواج ایسا ہے، حمل میں آ گیا بچہ تو عورت سے کام کاج زیادہ نہیں ہوتے. کیا کر رہی ہے؟ ٹی وی سیریل دیکھتے بیٹھی ہوئی، دن بھر ٹی وی دیکھ رہی ہے. اور جب بچے کی ولادت ہوگی تو بچہ کیسا آئے گا تمہارے گھر میں؟ جو تمہارے اخلاق تھے حمل کے دوران وہی بچے پر اثر ہوتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میرے خود کے گھر کی بات میں بتا رہا ہوں. حمل میں آتے ہی ہم نے خود یہ پابندی لگائی اپنی عورتوں کو کہ 9 مہینے تک 9 ختم قرآن ہو جانے چاہیے. حمل کے دوران اگر 9 مہینے تمہارا حمل ہے، ہر مہینے 1 ختم قرآن پورا ہونا چاہیے، تاکہ 9ویں مہینے میں 9 ختم قرآن کے بعد جو بچہ آئے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے صالحین میں پیدا کرے گا. کہہ رہا ہوں آلریڈی یہودی یہ کر رہے ہیں اسرائیل میں. افسوس ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ سب چیزیں ہیں. میں نے اسرائیل کی ایک رپورٹ پڑھی جس میں ان کے ہاں جیسے ہی عورت حمل والی ہوتی ہے اس عورت کو وہ لوگ ہائی کلاس کے کھانے کھلاتے ہیں، حساب میتھس وغیرہ سب سکھاتے ہیں، اس کا ذہنی کام کرواتے ہیں، اس سے لین دین کی باتیں کرواتے ہیں. ہم نے پوچھا اتنے سارے ایکٹیویٹیز اس عورت کو، کہا اس عورت کی تربیت نہیں ہو رہی، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی تربیت ہو رہی ہے.
مکمل اس کی ایسی سیکورٹی کے ساتھ. اس کے بعد پھر جو یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اعلیٰ دماغ لے کر کے آتا ہے میتھمیٹکس میں, اور سب سے بڑی دنیا کا فتنہ آج یہی یہودی بنے ہوئے ہیں. اسلام نے یہ تربیت کا ہمیں انداز سکھایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں آپ. آج غیروں نے اٹھا لیا اس کو اور ہم اپنے عورتوں کو ایسی آوارہ چھوڑیں. اب سنیے, میں بات جلدی جلدی کرتے ہوئے گزروں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی, تینوں یاد رکھ لیں آپ. فرماتے ہیں لاعبوا سبعا ادبوا سبعا صاحبوا سبعا. 7 سال میں الگ الگ سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کی تربیت کرنے کا انداز سکھایا ہے. پہلے 7 سال الگ, دوسرے 7 سال الگ, تیسرے 7 سال الگ, کل کتنے ہوئے؟ 21 سال. 21 سال تک یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سنبھالنے کی. پہلے 7 سال کیا کرو ان کے ساتھ؟ حضور فرماتے لاعبوا سبعا, ان کے ساتھ کھیل کود کرو. بس شروع کے جو 7 سال ہیں بچے کے, ان کے ساتھ ان کو کھیلنے دو. ان کو جتنا ہے وہ پورے طور پر اپنی ورزش کرنے دو. یہ اچھل کود کر رہے ہیں, حتیٰ کہ مسجدوں میں جو بچے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع نہیں کیا. جو چھوٹے بچے آتے تھے نہیں منع کیا ہے, ہم اپنی صفوں سے نکال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں, بچے ادھر چلے جاؤ, تاکہ یہ پوری گینگ بنا کر کے شور مچاتے تھے. ہر باپ اپنی صف کے کنارے میں ان کو لے کر کھڑا رہے. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ 8 سال کا 7 سال کا بچہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے, تمیز رکھتا ہے, اس بچے کو پہلی صف سے بھی نہ نکالا جائے. جو تمیز رکھتا ہے, ابھی بالغ نہیں ہوا, لیکن اگر وہ صف میں آ گیا ہے تو اس کو سائیڈ میں کنارے میں آپ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر ساری چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں, وہ اپنے بڑوں کو دیکھے گا, وہی چیز سیکھے گا. اور پیچھے ڈال دیتے ہیں, بچوں سے بچے سیکھ رہے ہیں ہمارے. بچوں سے بچے کیا سیکھیں گے؟ ہاں, بچے چچوں سے سیکھتے ہیں. خیر, اب یہاں پر دیکھیں 7 سال حضور نے فرمایا کھیلو ان کے ساتھ. ہم تو 3 سال پہ ہی لے جا کے اسکول میں ڈال دیے ان کو. آج تو رواج یہی ہے نا, پری نرسری, پلے گراؤنڈ, کیا کیا بنا دیا ہے. 3 سال کا بچہ ادھر دودھ چھوڑا, ادھر اسکول میں چلا گیا, اور اس پر بوجھ ڈال کر کے ہم پڑھا رہے ہیں. جبکہ مجھے معلوم ہے گورنمنٹ کا بھی قانون کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ انڈین گورنمنٹ کا لا بھی یہ ہے 6 سال سے پہلے بچے کو نہ پڑھایا جائے. 6 سال سے پہلے کی جتنی اسکول ہیں آپ جا کر کے معلوم کر لینا. یہ جو یو کے جی, ایل کے جی, آپ کے یہاں کیا چلتا ہے؟ یہی چلتا ہے, پری نرسری, ایل کے جی, یو کے جی چلتا ہے. یہ سب اللیگل ہے. پوچھ لینا آپ, کسی کا پرمیشن نہیں ہوتا. ہم خود اسکول چلا رہے ہیں, میں خود ہمارے یہاں اسکول چل رہی ہے پری نرسری وغیرہ کی, اس کا پرمیشن ہی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ قانونی اعتبار سے فرسٹ اسٹینڈرڈ سے ہی اسکول ہوتی ہے. اب پرانے لوگ پوچھیں یہ لوگ کون سی پری نرسری پڑھ کے آئے ہوئے, پہلی جماعت سے ہی تو پڑھتے تھے. بہرحال یہ یہاں سے چیزیں اب الگ ہو گئی. اب پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے اگلے زمانے میں اب ایک اسکول ایسی آئے گی جو ہاسپٹل میں ہی آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے, بچہ پیدا ہوا دے دو ہمیں, ہم ہی پالیں گے سب. ماں باپ اپنا بوجھ اتارنے کے لیے بچوں کو وہاں ڈال رہے ہیں. بہرحال پھر بھی اگر آپ رواج ایسا بن گیا ہے 3 سال میں اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے تو بھیجیں, لیکن ساتھ میں اس کو زیادہ کھیل کود کی آزادی دیں, اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں کسی بھی چیز کا. اب دوسرا نظام میرے آقا کا سنی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادبوا سبعا. اب 7 سال سے لے کر کے 14 سال کی عمر تک خوب ادب سکھاؤ, اس کو ادب سکھاؤ. ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤ, نماز پڑھنا سکھاؤ, وضو کرنا سکھاؤ, بڑوں کے اخلاق, تمیز, ساری چیزیں 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک جتنا ادب ہو سکتا ہے سکھاؤ. مارنے کی بھی عمر یہی ہے. بچوں کو سختی بھی اگر کر سکتے ہو 7 سال سے لے کر صرف 14 سال تک بس. اور ہم ان عمر میں بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ جب 3 سال سے اسکول جانے لگا تو جب 7 سال کا ہو گیا تو پابندی کر رہا ہے, تو ہم ٹینشن فری ہو گئے. سوچ لیا اب تو بچہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. اب اسے ادب ہی نہیں سکھایا. وہ 7 سال کی عمر میں وہ شاید دوسری کلاس میں ہوگا, تیسری کلاس میں ہوگا, تو اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب پابندی سے جا رہا ہے, آ رہا ہے. 14 سال کی عمر تک اس کو کچھ پوچھا ہی نہیں ہم نے.
اب 14 سال کی عمر کے بعد بچہ 10ویں میں جب جانے لگتا ہے، 16 سال کی عمر آتی ہے، جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے، کیوں نکلتا ہے وہ بھی سن لیجئے آپ۔ اب حضور کا نظام کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ شروع کے 7 سال اسے کھیل کود کے لیے چھوڑو، دوسرے 7 سال اسے خوب ادب سکھاؤ۔ اب میرے آقا فرماتے تیسرے 7 سال صاحبو سبعن، 14 سال کی عمر سے لے کر 21 سال کی عمر تک ہر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرے، دوست بن جاؤ ان کے، بالکل بے تکلف دوست، کہ تمہارا بچہ ہر چیز تمہارے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ لیکن ہم نے الٹا کر دیا، جیسے ہی بچہ 14 سال کا ہوا، ماں باپ اب اس کو آنکھ دکھانا شروع کر دیا، کان پکڑنا، مارنا شروع کیا، بچہ ہم سے دور ہونے لگ گیا، دور ہوتا رہا۔ ماں باپ کا ڈر آیا، ارے باپ سے یہ نہیں بات کر سکتا میں، ماں سے یہ نہیں بات کر سکتا۔ اب وہ کس سے بات کر سکتا ہے؟ اوباش بدماش قسم کے دوستوں سے بات کرتا ہے۔ پھر اس کو دوست اچھے لگنے لگتے ہیں جو راتوں میں اس کو لے جاتے ہیں، راز کی باتیں بتاتے ہیں۔ ابھی وہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے، نئی جوانی آ رہی ہوتی ہے، وہ شرماتا ہے کہ اپنے اندر کچھ نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں کس سے شیئر کروں؟ ماں باپ تو ڈرا کر کے رکھے ہوئے، آنکھ دکھاتے ہیں، 14 سال کی عمر میں مارتے ہیں، تو وہ جاتا ہے بدماش قسم کے دوستوں سے کہتا ہے میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ وہ جو بدماش دوست ہیں اس کے ذہن میں پراگندگی ڈالنا شروع کرتے ہیں، اب تجھے یہ کرنا چاہیے، عورتوں کا دل دادا بناتے ہیں، گندے قسم کے اخلاق اسے سکھاتے ہیں، ہر بری لذت حاصل کرنے کے طریقے اسے سکھا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، کاش اگر ماں باپ دوست ہوتے 14 سال سے 21 سال کی عمر میں۔ ہم نے دیکھا ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے ہیں، وہ بچے بھی دوستوں سے شیئر نہیں کرتے، اپنے ماں باپ سے ہی شیئر کرتے ہیں۔ وہ آ کر کے اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں، پھر ماں باپ ان کے ساتھ اچھی تربیت کرتے ہیں۔ یہ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ بہرحال میں یہاں پر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 2 اولیاء کاملین کی بات عرض کرتا ہوں۔ بچوں کو اگر کچھ بنانا ہے تو کچھ قربانی بھی دینی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے، شاعر نے کہا ہے کہ یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ہے، یعنی اگر چمن میں کوئی چیز پیدا کرنا ہے تو بہت مشکل ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ ایک بیج لے لو آپ گلاب کا، ہتھیلی میں رکھو اس کو اور کہو گلاب ہو جائے، گلاب ہو جائے، گلاب ہو جائے، ہوگا گلاب؟ نہیں، اس بیج کو لے جاؤ کیچڑ میں ڈالو، اس کو کیچڑ میں ڈال دیا، زمین میں مٹی میں ڈال دیا، دوسرے ہی دن دیکھیں پودا اگایا، پھر تھوڑے دن کے بعد دیکھا اس میں پھول بھی کھلایا۔ اگر کوئی یہ سوچے یہ میرا بیج ہے، میں نے 50 روپے کا خریدا، اس کو میں مٹی میں نہیں ڈالوں گا، تو پھر تو وہ ہتھیلی پر ہی رہ جائے گا، گلاب کبھی نہیں بنے گا۔ تم اگر اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہو میں ہتھیلی میں ہی لے کر کے چلوں گا، اسے کوئی مصیبت نہیں آنا چاہیے، تو وہ بیج کا بیج ہی رہ جائے گا، گلاب کبھی نہیں بنے گا۔ اس کو سختیوں کا اور مصیبتوں کا ہنر سکھانا پڑے گا۔ جانتے ہیں آپ، ایک کوا بھی اپنے بچے کو گھونسلے سے اڑنا سکھاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے نیچے اپنے چونچ کو رکھ کر کے اٹھاتا ہے کوا اور اپنے گھونسلے سے چونچ سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ کوی اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر باہر پھینکتی ہے، بچہ نیچے گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کوی خود بھی نیچے آتی ہے اور اسے چونچ سے دھکا مارتی، دھیرے دھیرے اوپر چلاتا ہے، چلاتے چلاتے اڑنا سیکھ جاتا ہے۔ آپ سائیکل چلانا سکھاتے تو ہیں بچوں کو، ان کو مصیبتوں میں آنا سکھائیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں، بچہ آج بریانی مانگا، بریانی بناؤ، آج چکن مانگ رہا ہے، چکن بناؤ، مٹن مانگ رہا ہے میرا بچہ، مٹن بناؤ۔ ان کو کبھی پوہے بھی تو کھلاؤ، ان کو یہ بھی بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک فاقہ کرتے تھے۔ ان کو کبھی ہفتے میں 1 دن روزہ رکھنا تو سکھاؤ، پتا تو چلے کہ غریبوں کی بھوک کیا ہوتی ہے۔ یہ سب تربیت ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے آج۔ ان کو سٹرگل کرنا سکھاؤ، مشقتوں میں آنا ان کو سکھاؤ، ماں باپ سے دور رہنے کی تمیز بھی انہیں سکھاؤ کہ بیٹا میں آج تیرے ساتھ ہوں، کل اگر میں نہیں رہوں گا تو کیسے کرے گا۔ اس لیے انہیں لے جا کر کے 2 دن 3 دن کسی اور جگہ پر رکھو، اپنے بل بوتے انہیں کچھ کرنے کا سکھاؤ۔ یہ جب مصیبتوں میں آئیں گے تو پھر ان کے اندر ہنر پیدا ہوگا، ایک ان کے اندر فن آئے گا۔
آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر، یہ بیان کرتے میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ بیان کیا، توجہ سے سن لیں۔ ہم غوث پاک کی کرامتیں بہت بیان کرتے ہیں نا، ان کے نیاز فاتحہ 11ویں اسی میں لگ گئے، لیکن دیکھیں ان کی ماں، غوث پاک اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، ماں بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بہت جلدی انتقال کر گئے تھے۔ سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی بچپن کی ہے، تبھی ماں نے اپنے سے دور کر دیا، کہا بیٹا جاؤ بغداد پڑھنے کے لیے۔ جیلان ایران میں آتا ہے آج بھی، جیلان سے غوث پاک پیدل چلتے ہوئے بغداد گئے۔ یہاں ہمارے بچوں کو گھر سے مسجد نہیں بھیج رہے لوگ، اور وہ غوث پاک کی ماں تھی، جیلان سے بغداد بھیج دی، صبح سے شام کے لیے نہیں، کئی سالوں کے لیے بھیج دی۔ اکیلی رہ گئی گھر میں، بیوہ عورت، حضرت ام الخیر، ان کی تربت پر لاکھوں سلام۔ غوث پاک کی ماں کے نام سے میں نے ابھی ایک لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا ہے، جامعہ ام الخیر۔ ان کی ذات سے ہم بہت امپریس ہیں، دعا کریں اللہ اس میں بہت برکت عطا کرے۔ ماں کی تربیت تو دیکھیں آپ اپنے بچے کے لیے، غوث پاک کو بھیج دیا، 7 سال ہو گئے غوث پاک واپس نہیں آئے، ایک دن بھی نہیں۔ یہاں چھٹیوں کے لیے بچے لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، کتنے ہیں، 6-7 سال کے بعد ایک تاجر جیلان سے بغداد گیا،